سورہ الفتح مکمل اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ کر دیا جو صاف ظاہر ہے، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی کوتاہیاں معاف کرتے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ آپ کو ایسی مدد دے جو بڑی زبردست ہو۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان کا مضبوط اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے، اللہ ہی بڑا حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرتے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کی برائیاں دور کرتے، اور یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مرد منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، ان پر برائی کا پھیرائے، اور اللہ ان پر غضبناک عذاب ہو اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی مدد کرو اور اللہ اس کی تنصیب کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پر جس نے عہد شکنی کی تو اس کے عہد شکنی کا وبال اسی پر ہے، جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے۔ جو دہائی پیچھے رہ گئے تھے ان کو اب وہ آپ سے کہیں گے ہم نے اپنے مال اور اولاد کی فکر نہ صرف مصروف کر دیا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کے سامنے تمہارے لیے کون کس چیز کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں کو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی تمہارے دلوں میں خوش خیمیاں معلوم ہوا اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ بن گئے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دکھتی آگ تیار رکھی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے معاف کرتے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب تم غمگین حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی ایسا فرما دیا ہے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم سے حسد کرتے ہیں، بات یہ نہیں بلکہ بہت کم سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تمہیں ایسی قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو سخت جنگوں ہوں کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، پھر اگر تم نے حکم مانا تو اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا، اور اگر تم پھر گئے جیسا کہ تم پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر نہ کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے کہ وہ جنگ میں نہ جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اسے جان لیا، چنانچہ اس نے ان پر سکون نازل فرمائے اور انہیں قریبی فتح عطا اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتیں کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے، سو یہ فتح خبر اس نے تمہیں جلدی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک دوسری فتح بھی جس پر تم اب تک قابو نہیں پا سکے تھے، اللہ نے اسے گھیرو رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑتے ہوں تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ وہ کوئی حامی پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے سے کبھی تبدیل نہ پائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیا اس کے بعد کہ اس نے تم پر فتح کر دی، اور جو کچھ تم کرتے آ رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا رہنے دیا کہ وہ اپنی جگہ نہ پہنچ سکے، اور اگر مکہ میں ایسے بہت سے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہوں تم نہیں جانتے تھے، یعنی یہ خطرہ تھا کہ تم انہیں کچل ڈالو گے تو ان کی وجہ سے تمہیں ناستانہ گناہ پہنچا تو جنگ کی اجازت دے جاتی، مگر جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتے، اور وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے۔
اور ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جہالت والی ضد بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنا سکون نازل فرمایا اور انہیں تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار و اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اس نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو حق کے مطابق تھا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن و امان کے ساتھ، اپنے سر منڈ ڈالتے ہوئے اور بال کٹواتے ہوئے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ پس وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے اس سے پہلے ہی ایک قریبی فتح مقرر کر لی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو جنگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپ انہیں روکیں اور سجدے کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور پس میں رحم دل ہیں، آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے موجود ہے، ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی مثال اسے کھیتی کی طرح ہے جس نے پس سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے اتنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کو جلائے۔ ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے اتنی پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔